اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پوائنٹ 313 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر۔ 25 دسمبر 1994 کو سرکاری دفاتر میں چھٹی تھی۔ پروین شاکر اپنے بالوں میں مہندی لگایا کرتی تھیں۔ اس روز بھی اس نے مہندی لگائی اور گھر کے کام نپٹائے۔ رات بھر بارش ہوتی رہی۔ اگلی صبح اس نے سبز رنگ کا لینن کا سوٹ زیب تن کیا، کالے رنگ کی جوتی پہنی اور کالے رنگ کا پرس تھاما اور صبح 9 بجے دفتر جانے کے لیے گاڑی میں آ بیٹھیں۔ پروین کی عادت تھی کہ وہ پہاڑ کے ساتھ چلنے والی مارگلا روڈ پر سفر کرتی ہوئی دفتر جایا کرتی تھیں۔ یوں یہ خوبصورت سفر خوشگوار دن کا پیغام ثابت ہوتا تھا۔ اس روز لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے رستے کے اشارے بند تھے۔ بارش ہو رہی تھی جب فیصل مسجد کو جانے والی سڑک اور مارگلا روڈ کے سنگم پر پہنچی۔ فیصل مسجد کی جانب سے ایک بس تیز رفتاری سے آئی جسے اس کا کلینر چلا رہا تھا۔ وہ بس پروین کی چھوٹی نیلے رنگ کی کار کو ٹکرائی تھی، سو کار کا ڈرائیور موقع پر دم توڑ گیا۔ پچھلی سیٹ پر بے ہوش اور زخمی پروین نیم دراز تھیں۔ اس کے پیروں میں اس کی بیاض کھلی پڑی تھی اور سر سے خون بہہ رہا تھا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ وہ پروین کو پہچان نہ سکے۔ انہوں نے ایک راہ گزرتی وین کو رکنے کا اشارہ کیا اور خاتون کو وین میں لٹایا۔ وین کے ڈرائیور نے خاتون کے بیگ سے تعارفی کارڈ نکالا تو اس پر پروین شاکر لکھا دیکھ کر دہل گیا۔ ادھر اسلام آباد کے ایک گوشے میں رقص اجل جاری تھا، ادھر ایک اور گوشے میں واقع دفتر میں پروین کی عزیز ترین ہمدرد سہیلی پروین قادر آغا کو 10:20 پر پروین کے بیٹے مراد کا فون آتا ہے۔ وہ گاڑی اور ڈرائیور مانگتا ہے۔ اس روز ان کا ڈرائیور ایک شادی کے انتظامات میں مشغول ہوتا ہے، لہٰذا وہ معذرت کر لیتی ہے۔ مراد گلوگیر لہجے میں انہیں اپنی امی کے حادثے کا بتاتا ہے۔ پروین قادر آغا کا دل دہل جاتا ہے۔ وہ پریشان ہو کر سوچتی ہیں کہ کہیں پروین شاکر کو زیادہ چوٹیں نہ آئی ہوں۔ وہ اسپتال کی جانب لپکتی ہیں۔ وہاں شعبہ حادثات میں اس وین کا ڈرائیور موجود ہوتا ہے جو زخمی پروین کو اسپتال لایا ہے۔ وہ پروین قادر آغا کو بتاتا ہے کہ کار ڈرائیور فوت ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اس کی ٹانگوں سے جان نکل جاتی ہے۔ اچانک سامنے کمرے کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسٹریچر پر پروین کو لایا جاتا ہے اور اسے ایکس رے روم کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ اتنے میں معصوم مراد ٹیکسی پر اسپتال پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنی امی کے لیے بے حال ہو رہا ہے۔ آپریشن تھیٹر کے ڈاکٹر مراد کی امی کو پہچان نہیں پائے اور جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ پروین شاکر ہے تو وہ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ پروین کے سر میں شدید ضربیں آئی ہیں اور ناک منہ سے خون بہہ رہا ہے۔ اتنے میں ایک نرس باہر آتی ہے اور پروین قادر آغا کے ہاتھ میں پروین کے ناک کی لونگ اور کلائی کی گھڑی رکھ جاتی ہے۔ وہ ہکا بکا کھڑی ہیں۔ اتنے میں وین ڈرائیور آتا ہے اور کہتا ہے وہ نہیں رہیں، چل بسیں۔ پروین قادر آغا کا بیٹا ڈاکٹر جہاں-زیب بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور ماں سے نظریں چرا رہا ہے۔ پروین شاکر کی موت کی اطلاع شہر بھر، ملک بھر اور دنیا بھر میں آنن فانن پھیل جاتی ہے۔ دنیا کے لیے وہ پروین شاکر ہے، مراد کی تو وہ امی ہیں۔ مراد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ سبھی بچے جن کی مائیں مر جاتی ہیں، شروع میں تو ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ پروین شاکر کی ماں اور بہن کراچی سے اسلام آباد پہنچ جاتی ہیں۔ ان کے دل دوز
بین دلوں میں چیر ڈالتے ہیں۔ ماں پکارتی ہے، پارو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری پارو تم خاموش کیوں ہو؟ جواب دو، مجھ سے باتیں تو کرو۔ جنازہ اٹھتا ہے تو گھن گرج سے بارش شروع ہو جاتی ہے، بالکل ویسی ہی بارش جیسی پارو کی پیدائش کے وقت ہوئی تھی۔